آزاد کشمیر کے بلند و بالا پہاڑوں، گھنے جنگلات اور خوبصورت باغات پر مشتمل تقریباً 144 کلومیٹر تک پھیلی نیلم ویلی۔ نیلم ویلی کا آخری مقام تاؤ گڑھ ہے۔ اس کے بعد مقبوضہ کشمیر شروع ہو جاتا ہے اور وہیں سے دریائے نیلم بہتا بہتا آزاد کشمیر میں داخل ہوتا ہے اور پھر مظفر آباد تک پہنچتا ہے۔ اسی دریا کے اطراف میں یہ خوبصورت وادی آباد ہے۔ سڑک کی حالت اتنی اچھی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں سیاحوں کی آمد و رفت دوسرے سیاحتی مقامات سے کم۔ نیلم ویلی آنے سے پہلے آپ کو اس کے خوبصورت مقامات معلوم ہونے چاہیے تاکہ آپ آسانی سے اپنا پلان بنا سکیں۔ راستے میں آنے والے 11 مقامات دیکھنے سے پہلے آپ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ تک پہنچتے رہیں۔ کوہالہ، یہاں پہنچنے کے لیے آسان ترین راستہ اسلام آباد سے مری اور مری سے کوہالہ ہو جاتا ہے۔ اس سفر میں تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ نیلم ویلی جانے کے دوران آپ پہلا اسٹے کوہالہ برج پر کر سکتے ہیں۔ پرانی اینٹوں کی طرز پر بنا یہ پل پنجاب اور کشمیر کو آپس میں ملانے کا ذریعہ ہے۔ آپ کو انٹرٹینمنٹ کے لیے یہاں چائے، پکوڑے، سموسے، اسنیکس مل جاتے ہیں، مگر یہ سب چیزیں مہنگی ملتی ہیں۔ چونکہ دریائے نیلم ساتھ میں ٹھاٹھے مارتا گزر رہا ہوتا ہے، شاید یہ لوگ اس خوبصورت جگہ کی قیمت چائے پکوڑوں کی قیمت میں شامل کرتے ہیں۔ مظفر آباد، آزاد کشمیر کا دار الحکومت ہے۔ دریائے نیلم کے اطراف میں پھیلا بہت ہی خوبصورت شہر ہے، جہاں آپ کو دنیا کی ہر سہولت مل جاتی ہے۔ اچھے سے اچھا ہوٹل، اچھا کھانا وغیرہ آسانی سے مل جاتا ہے۔ اگر تو آپ کراچی یا دور سے سفر کر کے آ رہے ہیں تو رات میں مظفر بھی رک سکتے ہیں۔ یہاں سے کشمیر کے مختلف سیاحتی مقامات پر راستے جاتے ہیں، جن میں نزدیک ترین پیر چراسی ہے۔ ڈھالی آبشار، مظفر آباد سے تقریباً 28 کلومیٹر کے فاصلے پر پہلی آبشار آتی ہے۔ یہ 15 میٹر سے بھی زیادہ بلند ہے۔ گرمیوں کے موسم میں میدانی علاقوں کی نسبت یہاں ٹھنڈ ہوتی ہے، لیکن اوپر سے گرتے پانی میں اکثر لوگ نہاتے ہیں اور اپنے یادگار سفر کا خوب لطف اٹھاتے ہیں۔ یہاں تک آپ کے پہنچنے پر آپ کے موبائل کے سگنل ختم ہو جاتے ہیں اور پھر اگلے جتنے دن بھی آپ نیلم ویلی میں ہیں موبائل نیٹ ورک منقطع ہی رہتا ہے۔ یہاں صرف ایس کام کی سم کام کرتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے گھر رابطہ کرنا ہو تو صرف ایس کام کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں۔ جاگراں واٹر فال، دھانی آبشار سے تقریباً 60 کلومیٹر آگے جائیں تو جاگراں واٹر فال آتی ہے۔ اسے کنڈل شاہی آبشار یا کوٹن واٹر فال بھی کہتے ہیں۔ دریا پر موجود یہ کشادہ آبشار آپ کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ گزشتہ سال آبشار پر موجود خستہ پل ٹوٹ جانے کا افسوسناک حادثہ بھی پیش آیا تھا، مگر اب یہاں نیا پل بنا دیا گیا ہے۔ یہ پاکستان میں موجود آبشاروں میں سے یکسر مختلف آبشار ہے۔ اس کی اونچائی زیادہ نہیں ہے، مگر چوڑائی میں گرتا پانی ایک سحر انگیز منظر بنا دیتا ہے۔ کیرن سیکٹر وہ جگہ ہے جہاں آپ کو نیلم ویلی کی دوسری جانب مقبوضہ کشمیر نظر آتا ہے۔ یہ خوبصورت گاؤں لائن آف کنٹرول پر موجود ہے۔ دریا کی دوسری طرف نقل و حرکت کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ کیرن سے اوپر اپر نیلم ہے۔ یہاں کی ہائکنگ کا اپنا ہی مزہ ہے۔ راستے میں گھنا جنگل، پانی کے جھرنے کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے آپ اوپر پہاڑ پر چلتے ہیں۔ اپر نیلم میں آپ کو ہوٹل بھی مل جاتے ہیں، رات کو یہاں سٹے بھی کر سکتے ہیں اور یہاں کھانے بھی اچھے مل جاتے ہیں۔ رتی گلی لیک، یہاں جانے کے لیے آپ کو ایک مکمل دن چاہیے۔ ویسے تو یہ جھیل راستہ سے ذرا ہٹ کر ہے، مگر بہت ہی خوبصورت ہے، جسے دیکھنے پر واقعی انسان دنگ رہ جائے۔ دریائے نیلم کے ہمراہ سفر کرتے کرتے لوات اور پھر دواریاں آتا ہے۔ دواریاں پر آپ کو جیپ مل جاتی ہے۔ اس کا راستہ بہت ہی خراب ہے۔ جیپ میں 2 گھنٹے سفر کرنے کے بعد آپ بیس کیمپ پہنچتے ہیں اور پھر مزید 2 گھنٹے کی ہائکنگ کے بعد آپ رتی گلی جھیل پہنچ جاتے ہیں۔ شاردا،
अड़ंगकेल वादी नीलम का एक खूबसूरत और मशहूर सियाहती मुकाम है जो मुजफ्फराबाद से 155 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। अड़ंगकेल पहुंचने के लिए हमने मुजफ्फराबाद से शारदा का रुख किया। शारदा की तरफ आगे बढ़ते हुए कदम कदम पर बिखरे हुए मुज़ाहिर फितरत इब्तिदा में ही ये गवाही दे देते हैं कि आपका रुख किसी ज़मीन फिरदौस की जानिब हो चुका है। वक्त का पहिया घूमता रहा और रास्ते में कहीं खाना बदोश हमारा इस्तकबाल करते रहे, कहीं भेड़ बकरियां, कहीं फितरत की गोद में पलने वाले कश्मीरी बच्चे, तो कहीं पहाड़ों के दामन में बहता दरिया नीलम। एक तवील मगर खूबसूरत सफर के बाद हमारा पहला पड़ाव था शारदा। यह है शारदा। इस छोटे से बाजार में जरूरियात जिंदगी की तमाम बुनियादी अशिया मुयस्सर हैं। वादी नीलम में घरों और दुकानों की तामीर लकड़ी से की जाती है। यहां मकानों की मुनफरिद बनावट यहां के मकामी फन तामीर की अक्कास है। शारदा से वादी केल और ताव बर्ता का सफर जीपों के जरिए से तय किया जाता है। हमारे हिस्से में जो जीप आई उसके ड्राइवर का नाम था इश्तियाक। इश्तियाक जूं हमें इलाके की खूबसूरती और सियाहती मकामात के बारे में मालूमात फराहम करता जा रहा था, हमारा सफर का शौक मजीद बढ़ता जा रहा था। शारदा से 21 किलोमीटर की मसाफत के बाद हम वादी केल पहुंच गए। वादी केल को खालिक कायनात ने बेपनाह हुस्न और दिलकशी से नवाजा है। वादी केल से अड़ंगकेल जाने के लिए चेयर लिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। चेयर लिफ्ट में बैठे जहां तक नजर जाती है पहाड़ ही पहाड़ हैं और सब्जा ही सब्जा। चेयर लिफ्ट से उतरकर एक निहायत ही कठिन रास्ते का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद हर साल हजारों सियाह दूर दराज इलाकों से रास्ते की मुश्किलात की परवाह किए बगैर इस जन्नत अर्जी को देखने आते हैं। अभी हम केबल कार से उतरकर, ये बहुत स्टीप ट्रैक है ऊपर की तरफ, बिल्कुल सीधा ऊपर जा रहे हैं। अभी काफी सब थक गए। अड़ंगकेल पहुंचते ही निगाहों की तलाश रुक जाती है। तहदे निगाह कुदरत की फ्याजियां बिखरी दिखाई देती हैं। अड़ंगकेल का खूबसूरत गांव इंतहाई मुनफरिद नज़ारा पेश करता है। यह खूबसूरत गांव सरसब्ज मैदान की सूरत नजर आता है, जिसमें मकई की फसल जा बजा हर तरफ फैली हुई है। चारों जानिब घना जंगल, जबकि जुनूब की जानिब बुलंद पहाड़ इस गांव के हुस्न को दोबाला कर देते हैं।
اڑنکیل وادی نیلم کا وہ خوبصورت گاؤں ہے جہاں آج بھی فطرت اپنے اصلی رنگ میں موجود ہے۔ باقی وادی نیلم کی طرح یہاں بھی گھروں کی تعمیر اور تزئین و آرائش میں لکڑی کا بھرپور استعمال کیا جاتا ہے۔ پہاڑوں میں پھیلی ہوئی میدان نما وادی کے سبزہ زار میں کچھ حسین لمحات گزارنے کے بعد ہم نے اس گوشہ جنت کو خدا حافظ کہا اور تاؤ بٹ کی جانب رخت سفر باندھا۔ سفر کا آغاز ہوتے ہی بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں شروع ہو گئیں اور وادی نیلم کے سبز خوبصورت مناظر نکھر کر حسین تر ہو گئی۔ تاؤ بٹ وادی کیل سے تقریباً 4 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے، جہاں پہنچنے کے لیے پرخطر اور کٹھن راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کیل سے تاؤ بٹ تک کے سفر میں دریائے نیلم آپ کا ساتھی رہتا ہے۔ ہم نے مظفر آباد سے تاؤ بٹ کی وادی تک دریائے نیلم میں جھلکتے کئی رنگ دیکھے۔ کچھ مقام پر اس کا پانی گدلا ہے، کچھ پر سبز اور کچھ مقام پر فیروزی نیلا۔ یہ شاید اس کے نیلے پانی کی ہی وجہ تھی کہ اس وادی کا نام وادی نیلم پڑ گیا۔ دریا کی دوسری طرف مقبوضہ کشمیر ہے، جہاں اس دریا کو کشن گنگا کہا جاتا ہے۔ آزاد کشمیر میں داخل ہوتے ہی یہ دریا دریائے نیلم کا روپ دھار لیتا ہے۔ وادی کشمیر میں بے شمار چھوٹی بڑی آبشاریں ہیں۔ یہ آبشاریں اپنی دلکشی اور خوبصورتی میں بے مثال ہیں۔ تاؤ بٹ کی جانب جاتے ہوئے آپ کی ملاقات ایک ایسی آبشار سے بھی ہوتی ہے جو سیدھی روڈ پر آ کر گرتی ہے اور اس کے پانی آپ کی گاڑی سے آ ٹکراتے ہیں۔ ہم کوئی 100 فٹ کی بلندی پر سفر کر رہے تھے اور نشیب میں دریائے نیلم تمام شان و شوکت کے ساتھ کسی انجان منزل کی طرف روان دوان تھا۔ قدرت نے دریا کے اطراف میں ایسے منظر سجا دیے ہیں جن کو ایک نظر دیکھنے کے واسطے سیاح دور دراز علاقوں سے نیلم کا رخ کرتے ہیں۔ تاؤ بٹ کی طرف جاتی ہوئی سڑک چھوٹے چھوٹے محلوں اور قصبوں سے گزرتی ہے۔ کچھ مقام پر تو ایسا لگتا ہے کہ آپ زمانہ قدیم کے کسی خوبصورت دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ بارش کی وجہ سے